بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے، اور کروڑ حضرت اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ میں آپ سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مالک کی کائنات آپ کو تندرستی اور صحت کے ساتھ لمبی اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر حکیم سید شاہد عباس نقوی بخاری، السادات دواخانہ ساہیوال، پنجاب، پاکستان سے۔ دوستو، آپ اس وقت میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، السادات دواخانہ۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک روحانی چینل بھی بنایا ہے، جس میں مختلف قسم کے عملیات بتا رہا ہوں، تجویزات دے رہا ہوں۔ اس میں آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، کاروبار کی بندش ہو، رزق کا مسئلہ ہو، یا بچوں کے رشتوں کی بندش کا مسئلہ ہو، کسی قسم کی کوئی حاجت آ جاتی ہے تو آپ کو اس چینل سبسکرائب کریں اور اس چینل کی ویڈیو دیکھیں اور فائدہ اٹھائیں، اور اللہ اور اس کے رسول سے، اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت روائی فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ میرے حق میں دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، چونکہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اپنا خاندانی علم جو ہے، چاہے روحانیت کا ہو یا طب کا ہو، یہ دونوں علم آپ کی خاطر آپ کے نظر کر رہا ہوں، تو آپ بھی اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں، تاکہ سعادات کا یہ سلسلہ فیض چلتا رہے اور لوگ فیض اٹھاتے رہیں۔ السادات دواخانہ میں ہمارا موضوع چل رہا تھا معدہ کی بیماریاں، اور آج ہم جس بیماری کا ذکر کریں گے وہ ہے سبور معدہ۔ سبور معدہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ معدہ کے اندر چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں، جن کو ہم سبور معدہ کہتے ہیں۔ تو یہ کیسے بنتے ہیں؟ جب معدہ میں تیزابیت بڑھ جائے، ہائیڈروکلورک ایسڈ جو ہم پتا سے ہمارے معدہ میں تیزاب آتا ہے، وہ ہماری غذا کو تحلیل کرتا ہے، جب وہ زیادہ ہو جائے، معدہ میں تیزابیت کی زیادتی ہو جائے، تو جو معدہ کی دیوار ہوتی ہے، جس کو غشاء مخاطی کہتے ہیں، اس پر چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں، جن کو ہم سبور معدہ کہتے ہیں۔ اگر ان کا مناسب علاج نہ کیا جائے تو یہ دانے چھل جاتے ہیں، چھل کر زخم بن جاتے ہیں، اور جن کو گیسٹرک السر کہتے ہیں، معدے کا زخم کہتے ہیں۔ تو پھر وہ اس انتہائی شدید درد اور تکلیف ہوتی ہے کہ مریض مارے درد کے تڑپتا ہے، بہت زیادہ شدت کی درد ہوتی ہے، معدہ کی جو السر کی درد ہوتی ہے، اس میں معدہ میں زخم ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ اب یہ مرض آگے بڑھے تو اس کا سبور کے دانوں کا ہی علاج کر لینا چاہیے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس کے اسباب کی جانب کہ یہ سبور کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہے یہ پتا سے جو تیزاب آتا ہے، ہائیڈروکلورک ایسڈ HCl، اس کی معدہ میں زیادتی ہو جانا۔ اس کے علاوہ سرکہ یا لیموں کا کثرت سے استعمال کرنا۔ اس کے علاوہ مشروبات جو ہیں وہ کول ڈرنکس، جن کو کوکا کولا یا کوئی بھی کسی قسم کی جو بوتلیں ہیں، یہ کول ڈرنکس ہیں، یہ بھی معدہ میں تیزابیت کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو آج کل تلی ہوئی چیزوں کا عام رواج بن گیا ہے، تو بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں، سموسے ہیں، پکوڑے ہیں، یا یہ چکن پیس وغیرہ ہیں، تو یہ آج کل فرائی کی ہوئی چیزیں، فرائیڈ آلو کے چپس وغیرہ بہت زیادہ استعمال کیے جا رہے ہیں، تو یہ چکنائی والی چیزیں بھی معدہ میں تیزابیت کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی بھی جو مشروبات ہیں، مشروبات کے جو کول ڈرنکس ہیں، وہ زیادہ نقصان دیتی ہیں۔ جو سافٹ ڈرنک ہوتے ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے، وہ معدہ کے لیے فائدہ مند بھی ہوتے ہیں اور نقصان بھی نہیں دیتے۔ تو دوستو، اس کے علاوہ آپ جو ہیں مریض کو چاہیے کہ آپ کسی قسم کی بھی یہ کول ڈرنکس ہیں، یا کثرت شراب نوشی ہے، کثرت سگریٹ نوشی ہے، یا اس کے علاوہ تلی ہوئی چیزوں کا، چکنائی والی چیزوں کا استعمال زیادہ ہے، تو یہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر علامات جو ہیں مریض کی، تو یہ مریض میں بے چینی ہوتی ہے، پیٹ میں ہلکا ہلکا درد ہوتا ہے، اور ساتھ غذا جو ہے وہ دیر سے ہضم ہوتی ہے۔
یہ اس کی علامات ہوتی ہیں۔ تو اس کی جو تشخیص ہے وہ چونکہ یہ معدہ کے اندر ہوتے ہیں تو یہ باہر سے تشخیص نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے جو بہترین تشخیص ہے وہ اینڈوسکوپی ہی ہے، جو کہ کیمرہ ہوتا ہے وہ منہ کے ذریعے معدہ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ معدہ میں سبور ہیں یا معدے کا السر ہے۔ یعنی کہ اندر کی تشخیص کے لیے اینڈوسکوپی ہی بہترین تشخیص کی اعلیٰ کار ہے۔ تو اب دوستو چلتے ہیں اس کے علاج کی جانب۔ اگر چھوٹے چھوٹے دانے ہوں، صرف سبور ہوں، تو آپ ان کے لیے آپ تباشیر اور گلاب کے پھول جو ہیں وہ آپ سفوف بنا لیں، وہ آپ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں تو یہ چیزیں معدہ میں تیزابیت کو بھی کم کرتی ہیں اور ساتھ معدہ کو تقویت بھی دیتی ہیں۔ اگر وہ مریض کا خون آ رہا ہو، یہ دانے چھل گئے ہوں، زخم بن گئے ہوں، اگر معدہ سے خون آ رہا ہو تو اس کے لیے آپ اس کے لیے گلیبنی لے لیں، قربہ اشمی لے لیں، کندر لے لیں، رال سفید لے لیں، سنگ جراحت، یہ تمام اجزاء 10-10 گرام لے کر سفوف بنا لیں۔ تو یہ 3 گرام سفوف تازہ پانی کے ساتھ یا شربت انجبار کے ساتھ دن میں 3 بار 4 بار استعمال کریں تو اس کے استعمال سے انشاءاللہ خون کی جو ہے وہ بلیڈنگ ختم ہو جائے گی، رک جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو معدے میں درد ہو، قبض کی وجہ سے ہو تو قبض کے لیے آپ کوئی بھی ملین استعمال کریں، جیسا کہ آپ روغن ارنڈ دودھ میں ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دودھ میں روغن زیتون استعمال کر سکتے ہیں، روغن بادام استعمال کر سکتے ہیں، دودھ میں گھی ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ گلقند دودھ میں ڈال کر لے سکتے ہیں۔ تو دودھ یہ جو بھی دیں گے وہ ملین دیں۔ اس علاج میں اگر کوئی بھی مسل دیا جائے، مسل کہتے ہیں سخت جلاب کو، جیسے کہ جمال گوٹا کے جلاب ہوتے ہیں، ہرڑ جلابہ کے جلاب ہوتے ہیں، تو اگر ایسی حالت میں اگر ہم مسل دیں گے تو وہ جو ہے وہ جا کے زخم کو تیزابیت کو بڑھا دے گا۔ وہ جو دانے ہیں وہ ان کی تیزی سے، وہ جو مسل ہوتے ہیں وہ بہت سخت ہوتے ہیں اور بہت تیز ہوتے ہیں، اور ان کی تیزی کی وجہ سے دانے جو ہیں وہ چھل جائیں گے اور زخم بن جائیں گے، اور زخم جو ہے وہ زیادہ تکلیف کا باعث بنے گا اور برائے فائدہ ہونے کا مریض کو درد کی تکلیف شدت سے ہو جائے گی۔ تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے، احتیاط کرنی ہے، اور ہمیشہ ملین چیز دینی ہے اور نرم چیز دینی ہے، اس میں مسل وغیرہ استعمال نہیں کروانا۔ تو اس کے علاوہ اگر مریض کو دست آ رہے ہوں، مریض کو موشن لگے ہوئے ہوں، تو آپ نے اس کے لیے آپ مریض کو ستو جو ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں، اور اگر ستو نہ ہوں تو چھلکا اسبغول لے کر شربت انار کے ساتھ یہ خشک پھانکیں جو ہے چھلکا اسبغول منہ میں ڈال کے اوپر سے شربت انار پلائیں تو اس کے استعمال سے انشاءاللہ جو موشن ہے وہ موشن رک جائیں گے، اور جو بلڈ وغیرہ بھی آ رہا ہو تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، معدے کی اصلاح ہو جائے گی۔ سبور وغیرہ کو لیے بھی بہترین چیز ہے۔ تو سبور کے لیے جو میں نے آپ کو یہ ادویات بتائی تھیں، کندر، رال سفید اور دوسری جی چیزوں جو بلیڈنگ روکنے کے لیے ہیں، یہ سبور کو بھی ختم کرتی ہیں۔ اگر اس کے علاوہ آپ تباشیر، پھول گلاب، اجوائن استعمال کریں گے تو اس کے استعمال سے بھی جو ہے نا سبور، وہ دانے جو معدے کے ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا انشاءاللہ، یہ مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور اس کے جو پیٹ کا درد رہتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور جو دانے نکلیں گے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے پسند آئی ہوگی، اور آپ دوستوں سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور آپ میرے لیے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਆਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗਾ ਜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੈਠੇ